اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں خدائے وحدہ لا شریک کے لیے، اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے آل پاک پر۔ ناظرین اکرام، سحر عالمی نیٹ ورک کی جانب سے نشر ہونے والے پروگرام اسلامی تاریخ کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں، اور آپ تمام ناظرین جہاں کہیں بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں۔ ناظرین، پروگرام تاریخ اسلام میں جو ہماری اس وقت گفتگو چل رہی ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہے کہ آپ کی ولادت کس طریقے سے رونما ہوئی، اور اس سے پہلے پروگرام میں آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے حضور کی ولادت ہوتی ہے، اور جب رحمت للعالمین اس کائنات میں تشریف لاتے ہیں تو خداوند متعال کی طرف سے کون سے اس طرح کے واقعات اس زمین اور آسمان میں رونما ہوتے ہیں کہ جس سے یہ واضح ہو جائے کہ جو آنے والی شخصیت ہے کوئی وہ معمولی شخصیت نہیں ہے، بلکہ ایک برجستہ ترین شخصیت اس کائنات میں آ رہی ہے۔ یہ انسانوں کو متوجہ کرنے کے لیے تھا، لیکن ہر کوئی متوجہ نہیں ہو سکتا، یہ توفیق ہوتی ہے اس کی طرف سے، جس کے لیے توفیق تھی وہ متوجہ ہوئے اور وہ راہ ہدایت پر آ بھی گئے۔ لیکن جن کو توفیق نہیں ملتی ان کے لیے کچھ بھی ان کے سامنے رونما ہو جائے وہ اس سے متوجہ نہیں ہوتے، بلکہ غلط طریقے سے اس کی تعویل کرتے ہیں۔ مثلا کہتے ہیں کہ یہ تو جادوگر ہے، جادو کا اثر تھا، اور یہ تمام چیزیں وہ دوسری باتیں بنانے لگتے ہیں۔ یعنی یہ کہا جائے کہ جن کے اندر ہدایت کا جنبہ ہوتا ہے، ہدایت کا پہلو جن کے یہاں پایا جاتا ہے، ان کی ہدایت میں اضافہ ہوتا ہے، اور جن کے یہاں ظلمت زیادہ ہوتی ہے، گمراہی زیادہ ہوتی ہے، تو ان کی ظلمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے بعد کے جو واقعات تھے، آپ کا جو بچپن گزرا ہے، آج ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے، اور اس میں ہماری ہمراہی فرما رہے ہیں الحمدللہ آج بھی ہمارے ساتھ ہیں جناب مولانا سید شہریار نقوی صاحب قبلہ۔ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان سے ملاقات کرتے ہیں۔ قبلہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہر دفعہ کی طرح دوبارہ پھر شکر گزار ہیں آپ کے۔ جی بہت شکریہ، جزاک اللہ، آپ کو خدا اجر عظیم عطا فرمائے۔ محمد عباس صاحب سے بھی ملاقات کرتے ہیں۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیں، ہمارے دوسرے مہمان جناب محمد عباس کریمی صاحب ہیں جو انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، تو ہمارے ساتھ رہیے۔ جناب محمد عباس کریمی صاحب، آپ کی خدمت میں بھی سلام عرض کرتے ہیں، اور آپ کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہم بھی آپ کے شکر گزار ہیں۔ جی بہت شکریہ۔ اجازت دیجیے ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ جی جناب شہریار صاحب قبلہ، آپ کی خدمت میں ہے، آپ سے یہ جاننا چاہیں گے ہم کہ دیکھیے جو یعنی حضور کی ولادت کے بعد کے ایام ہیں، جو آپ کی یعنی تربیت ہے، پہلی تربیت جس کو کہا جائے، بالکل آغاز زندگی کا آغاز ہے، وہ ایام آپ کے کس طرح سے گزرے، کیسے آپ نے تربیت پائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، جیسا کہ گزشتہ پروگراموں میں بھی اس طرف تھوڑا بہت اشارہ کیا گیا تھا کہ اس میں ہم نے اپنا عقیدہ بھی بیان کیا تھا کہ نبی پیدائشی طور پر نبی ہوتا ہے، تو یعنی جو پیدائشی نبی ہے جس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، اس کی تربیت بھی اللہ کرے گا۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ صرف جو ہے اللہ کی، ویسے تو سب کی تربیت خدا ہی کرتا ہے، اصل میں تو وہ باقی وہ انتظام کرتا ہے، تربیت تو سب کی وہی کرتا ہے، لیکن چونکہ یہ خاص بندہ ہے اس کے لیے خاص انتظامات۔ جی میں یہی عرض کر رہا تھا کہ ایک ماحولیاتی اثر ہوتا ہے، معاشرے کا اثر ہوتا ہے، اس کے علاوہ گھرانے کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے، تو پھر اس گھرانے میں آنا، پھر نبی کی زندگی کے بارے میں جیسے گزشتہ پروگراموں میں عرض کیا تھا کہ بہت سختی ابتدائی دنوں میں، والد محترم کا دنیا سے چلے جانا، پھر کچھ عرصے کے بعد والدہ کا چلے جانا، اس کے بعد پھر دادا کے پاس رہنا، یہ مسلسل نبی جو ہے مختلف گھروں میں رہے، اور اس کے بعد بھی نبی بن کر دنیا کے سامنے آئے۔ تو دیکھیے کہ ابتدا میں تو بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ رہے، اپنی والدہ کے ساتھ رہے، اور اس کے بعد پھر کچھ حصہ والدہ کے ساتھ رہنے کے بعد جب بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا دنیا سے چلی گئیں تو بہت مشکل ہوتا ہے ایک ایسا بچے کا جس کی چھوٹی عمر میں ماں چلی جائے، دنیا میں زندہ رہنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ پوری ذمہ داری ایک مسلسل نبی کے جو ہے وہ جناب فاطمہ بنت اسد جو مولا کائنات کی والدہ بھی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جی بالکل، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتے میں چچی بھی ہیں، اور پھر اس جان نثاری کے ساتھ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ، بی بی فاطمہ بنت اسد نے اس طرح ان کی خدمت کی کہ اپنے بچوں کا اتنا خیال نہیں کرتی تھی، اپنے بچوں کی اتنی دیکھ بھال نہیں کرتی تھی جتنا جو ہے اپنے اس رسول کا جس کے جو ہے منصب نبوت بظاہر سنبھالنا ہے، ان کے لیے جتنی خدمت بی بی فاطمہ بنت اسد نے کی وہ تاریخ میں موجود ہے۔ اچھا قبلہ، تاریخ میں ہم ایک چیز دیکھتے ہیں کہ کئی مقامات پر حضور نے جو ہے وہ جناب فاطمہ بنت اسد کو ماں کے لفظ سے یاد کیا ہے، اور ملتا ہے کہ وہ ماں کہتے تھے، تو جس ماں نے مثلا دودھ پلایا ہے، جس کے ذریعے ولادت ہوئی ہے، کیا ان کو بھی ماں کہتے تھے حضور، اور کیا ملتا ہے تاریخ میں اس کے حوالے سے؟ گویا آپ کا اشارہ بھی حلیمہ سعدیہ کی طرف ہے کہ آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ان کے لیے جو دودھ پلاتی تھی؟ جی یہ ایک اصل میں تاریخ کا ایک ایسا واقعہ ہے، میں یہی جاننا چاہ رہا تھا کہ جنہوں نے دودھ پلایا ہے، یعنی ان کے لیے بھی کوئی اس طرح کا لفظ ملتا ہے جب یہ کہتے ہیں، تاریخ میں ملتا ہے کہ حلیمہ سعدیہ نے یہ یعنی دودھ پلایا ہے، تو کیا ان کو بھی ماں کہتے تھے؟
देखिए, अब इसके लिए तो फिर एक मुसलसल इसके ऊपर पहले नक़्द व बररसी होनी चाहिए, इसके ऊपर बात होनी चाहिए कि दूध पिलाया नहीं पिलाया। अब ये तो तय है कि बीबी फ़ातिमा बिन्त असद ने माँ बनकर पाला, और जो माँ के बग़ैर बच्चा किसी के पास रहे और माँ का प्यार उस औरत से मिले, उन खातून से माँ का प्यार मिले, माँ की शफ़क़त, माँ की मोहब्बत, बच्चों से ज़्यादा तवज्जो मिले, तो ये तो तय है कि माँ ही कहा जाएगा। अब बीबी हलीमा सादिया का जहाँ तक ताल्लुक़ है, तो हमारे पास तो सराहतन मौजूद है, उन्होंने दूध पिलाया ही नहीं है। और फिर ये हमारे मतलब इस एतराज़ का भी जवाब है कि माँ क्यों नहीं कहा, जब दूध ही नहीं पिलाया तो माँ कैसे कहलाएंगी। सही। तो ये एक इसका जवाब है मुख्तसरन के। तो इसकी इंशाल्लाह तफसील हम आपसे जानेंगे। आपने एक नया मौजू हमें दे दिया कि इस वाक़े के ऊपर गुफ्तगू होनी चाहिए कि उन्होंने दूध पिलाया नहीं पिलाया। लेकिन इजाज़त दीजिए, हमारे दूसरे मेहमान की खिदमत में चलते हैं। जी, मोहम्मद अब्बास करीमी साहब आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के बाद ये तकरीबन उलमाए यहूद और उलमाए ईसाई यानी जो उलमा थे उनके ऊपर ये वाज़ेह हो चुका था कि ये एक फ़ौकुल आदा यानी गैर तबीई जो आदि मामूली तरीके से बच्चे होते हैं उनसे अलग है, उससे हटके है। और वो तो जो यानी यहूद थे वो तो नबी का भी वो रखते थे, यानी एक नबी आने वाला है, मुंतज़िर थे किसी के। तो मैं जानना चाहूँगा कि क्या उन्होंने इसके लिए कुछ इम्तिहान भी लिया ताकि उन इम्तिहानों के ज़रिए या कुछ इस तरह की चीज़ें उन्होंने वो क्यों जिनके ज़रिए वो पहचान सके कि यही वो बच्चा है जिसके हम मुंतज़िर थे? कुछ इस तरह का वाक़या मिलता है तारीख़ में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, रसूलुल्लाह की विलादत के बाद जब आपके विलादत के आसार जब आलम में रुनुमा हुए, जब ही से वो तफ्तीश करने लगे थे आया ये बच्चा वही है। सही। तो उस वक्त से यानी विलादत के मौके से लेकर अब यानी जब बचपना था तो गाम बे गाम कदम बे कदम ये यहूदी आकर इम्तिहान लिया करते थे। सही। कि शक्लन तो यही बच्चा है, लेकिन आया मानवी तौर पे जो रूहानी तौर पे बच्चा होना चाहिए वो है या नहीं। सही। तो ये रूहानी तौर पर उन्होंने इम्तिहान लेना शुरू किया कि आया ये वही बच्चा है जो मारिफ तौरेत में बयान किए गए हैं, आया वो जानता है ये बच्चा या नहीं जानता। तो उसमें से एक मकाम ये मिलता है कि आपकी जो तारीफ़ तौरेत में है उसमें ये भी था कि वो बच्चा हराम ग़ज़ाओं से महफूज रहेगा, सही। कभी ग़ज़ाए हराम नहीं खा सकता। तो एक दिन कुछ यहूदी जमा हुए, उलमाए यहूद जमा हुए और ये सोचा कि इस तरीके से तो बच्चा वही लग रहा है, शक्ल सूरत, और इसका इम्तिहान लिया जाए, इल्मी इम्तिहान लिया ज़ाहिरी तौर पर तो हमें वही नज़र आ रहा है, लेकिन देखते हैं कि इसके अंदर वो फजल वो कमालात हैं या नहीं। जी। उसके बाद सब ने यही इरादा किया कि आज इम्तिहान लेते हैं इनको गज़ा देकर, आया ये हलाल व हराम की पाबंदी करता है ये बच्चा या नहीं, जैसा कि तौरेत में बयान है। तो वो लोग इकट्ठा होते हैं और मोहल्ले से एक मुर्ग चुराते हैं जी ऐसे, और उसका एक उसके गज़ा तैयार करके और जनाब अबू तालिब के घर भिजवा देते हैं। उस वक्त तो आपकी उम्र 8 साल की थी। सही। तो जब ये गज़ा पहुंचती है जी, जब ये गज़ा आपके घर पहुंची है तो आपने खाने से इनकार कर दिया, और जब आपने नहीं खाया तो जब उलमाए यहूद को ये ख़बर मिली है कि आपने वो गज़ा तनाउल नहीं फरमाई, तब उनको ये शक जो था कि यही बच्चा है या नहीं मानवी एतबार से, तो अब यकीन में वो तब्दील हो गई बहस कि नहीं ये वही बच्चा है, क्योंकि हमारे तौरेत में यह है कि वो हराम गज़ाओं से महफूज रखेगा अपने आप को। तो जब पूछा गया कि आपने ये गज़ा क्यों नहीं खाई, हमने आपके लिए भेजा, कहा कि हम गज़ाए हराम से महफूज रहें, हम मासूम हैं, लिहाजा हम इन गज़ाए लामशरू जो मशरू नहीं है शरीयत में, उसको हम कभी अपने मुँह और दहन तक नहीं ले जा सकते हैं जी। ये पहला वाक़या। उसके बाद कुछ दिन के बाद फिर वही उलमाए यहूद जमा हुए और ऐसा मुर्ग लिया जिसकी कीमत अभी नहीं चुकाई गई थी, सही, और उसकी गज़ा तैयार की गई और जनाब रसूलुल्लाह तक पहुंचाई गई जी। फिर आप तक जब पहुंचाई गई, आपसे तकाजा किया गया, दरख्वास्त की गई, आप मेल फरमाएं, तो आपने कहा कि हम ऐसी गज़ा को नहीं खाते जिसमें शुबह हराम का इम्कान हो, जो जायज़ ना हो, जो जायज़ शुबह हराम शुभ हो जिसमें। तो हाँ,